السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، یہ سوال ہے اس سے آگے، یہ وراثت کے عنوان میں جی عابد بھائی، یہ اہل سنت حضرات جو ہیں وہ اشکال کرتے ہیں کہ تشریع و قانون وراثت میں خواتین جو ہیں وہ وراثت حاصل نہیں کرتی، یا کم از کم زمین کی مالک نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کوئی شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، شیعہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کتابوں میں حیران ہوں، یہ سن کر میں تعجب کر رہا ہوں۔ اچھا، ہماری فقہ کی کتابیں الکافی ہے، تہذیب الاحکام ہے، من لا یعذر ہے، الاستبصار ہے، اور باقاعدہ میراث کے باب یعنی کتاب الفرائض، کتاب المیراث، وہاں باقاعدہ خواتین کو وراثت ملتی ہے، سب کو ملتی ہے۔ یہ تو میں سن کے حیران ہوا ہوں۔ البتہ یہ اختلاف ہے کہ زوجہ جو ہے جب اس کا شوہر فوت ہو جائے تو زوجہ جو ہے وہ غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں ہے، منقولہ کی وارث ہے۔ وہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث اور ہمارے فقہا جو ہیں وہ دلیلیں رکھتے ہیں، اور اس قرآنی آیات کے حوالے سے ہی یعنی تشریح کرتے ہیں کہ زوجہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ غیر منقولہ کی وارث نہیں ہے، اس کو زمین وغیرہ سے وراثت نہیں ملے گی، باقی منقولہ جو سامان ہے اس کی وہ وارث ہو جائے گی۔ نہیں، وہ جو زوجہ جو فوت ہو جاتی ہے، جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ زوجہ ہوئی اسی کے خاندان سے، جیسے بتیجی، نہیں، بے شک ہو، بے شک ہو، وہ زوجہ کے حوالے سے ہے، زوجہ کے والے سے، کہ وہ غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں ہے، باقیوں کی وارث ہے۔ اس میں بھی قدر اختلاف ہے، تھوڑا معمولی، بعض علماء نے اس سے بھی اختلاف کیا ہے، لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں جی کہ شیعوں میں ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے تعجب ہو رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ اور یہ زوجہ کے حوالے سے شیعہ کتابوں سے ناآشنا ہے، اور وہ اس نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ جی، یہ تو مسلم ہے، وراثت تو چلے گی۔ بھائی اور بہن جب ان کے والدین فوت ہو جائیں گے، بہن کو بھی حصہ ملے گا، بھائی کو بھی حصہ ملے گا۔ آگے وہ تقسیم کار ان کی الگ الگ ہے کہ اس کو کتنا حصہ ملے گا اور اس کو کتنا ملے گا، لیکن بالکل خواتین کا حصہ ہے جی، کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا تو یہ۔ اچھا، یہ جو روایت ہے اصول کافی میں، علماء جو ہے انبیاء کے وارث، علماء کے وارث ہیں، اہل سنت کہتے ہیں اس روایت کے مطابق انبیاء کی مالی میراث جاری نہیں ہوتی، تو پھر فتق بطور میراث کیسے مل سکتا ہے؟ یہ اصول اچھا، کافی میں مجھے تعجب ہے ایسے علماء پر کہ جو یہ اصول کافی کی جو حدیث ہے کہ علماء یہ اصل وہ یہ حدیث ہے، اور حدیث یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یعنی کتاب و فضل العلم باب ثواب العالم والمتعلم کی حدیث ہے۔ یہ شیخ کلینی رحمہ اللہ نے یہ کتاب العلم میں اس کو بیان کیا ہے، کتاب العلم میں، کتاب باب و فضل العلم میں، اچھا، یعنی طالب علموں اور علماء کے فضائل میں یہ ہے۔ یہ حدیث شیخ کلینی نے الکافی میں کتاب المیراث قائم کیا ہے، کتاب الفرائض قائم کیا ہے، وہاں یہ حدیث نہیں لائے۔ اس حدیث کو علماء کی فضیلت میں بیان کیا ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، اور اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ آخَذَ مِنْهُ آخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ اور یہ سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے حدیث، لیکن اس حدیث کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے علم کے وارث علماء ہوتے ہیں، لیکن ان کے قریبیوں میں وراثت چلے گی نا۔ اگر نبی کا بیٹا ہے، نسب میں چلے گی، نسب میں چلے گی، نبی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اقرب فالاقرب، انبیاء میں یعنی وراثت خاندان میں چلتی ہے، لہٰذا یہ علم کی بات ہو رہی ہے،
اور انہوں نے اس لیے اس اس کو میں الفاظ ہے نا جی ثواب العالم والمتعلم میں درج کیا ہے کہ علماء کا یہ ہے کہ علماء یعنی وارث ہیں انبیاء کے، یعنی علم کے وارث ہیں. حالانکہ یہی روایت جو ہے بخاری کتاب العلم میں موجود ہے، بالکل ہے، اور اس کے بعد ترمذی میں بھی ہے. ترمذی میں بھی جو باب ہے وہ کتاب العلم میں ہے. اسی طرح سنن دارقطنی میں بھی، بخاری میں بھی کتاب العلم جی ہے. جی جی سنن دارمی میں ہے. سنن دارمی میں بھی باب و فضل العلم والعالم میں درج کیا ہے اس کو. اور اس کے بعد صحیح ترغیب و ترغیب علامہ البانی والی ہے، اس میں بھی باب و ترغیب فی العلم، اس کا جو باب ہے باب ما جاء فی فضل العلماء، اس میں اس کو درج کیا ہے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں اسے کتاب العلم میں درج کیا ہے. لہذا اس کا تعلق علم سے ہے، وراثت سے نہیں ہے، مالی میراث سے نہیں ہے، مالی میراث سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں. اب یہ میرے سامنے علامہ اجری کی کتاب ہے. علامہ امام ابو بکر محمد ابن حسین اجری بغدادی، جن کا انتقال 360 ہجری میں ہوا ہے، ان کی یہ کتاب ہے اخلاق العلماء. اس کے صفحہ نمبر 12 پہ یعنی اخلاق العلماء، علماء کا اخلاق، اس کے حوالے سے بالکل یہی حدیث انہوں نے ذکر کیا میں فضل العلماء فی الدنیا والآخرہ کے باب میں. یہ انہوں نے باقاعدہ یعنی باب قائم کیا ہے. اس میں بالکل اسی طرح کی حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. بالکل من عن یعنی اصول کافی والی وہی روایت ہے، وہی حدیث ہے. لیکن ان میں علامہ اجری بھی اس کو یعنی باب و فضل العلماء میں لے آئے ہیں کہ اس کا تعلق یعنی علماء کی فضیلت سے ہے، وراثت سے نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اصول کافی میں شیخ کلینی باب و فضل علم میں لایا ثواب العالم والمتعلم میں. حالانکہ انہوں نے جہاں الکافی کا باب المیراث قائم کیا ہے، کتاب الفرائض قائم کیا، وہاں نہیں لائے. وہاں انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث لائے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے، ہماری یعنی فقہ کی کتابوں میں میراث کے باب میں یہ موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وارثا علی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وارثت فاطمہ تو ترکتہ. اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، متن بھی ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے. تو محمد و آل محمد، حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک، وہ تو حقیقی علماء کے وارث ہیں، علم کے بھی وارث ہیں. جی جب یہ یعنی علی سے لے کر مہدی تک سب نے یعنی امام حسن اصغری تک 11 اماموں کی حدیثیں موجود ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت چلتی ہے، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن میں نصوص سریہ، نصوص موجود ہیں، نص موجود ہے. اور اس لیے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے موقف میں قرآن مجید کی 5-6 آیات پیش کی تھیں کہ وراثت قرآن مجید میں کلی ہے، کہ ہم نے ہر ایک کے وارث بنائے. یعنی حضور سیدہ فاطمہ زہرا نے قرآنی آیات پیش کی تھی، اور مد مقابل جو ہے لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، یہ حدیث انہوں نے بیان کی. اور تعجب کا مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو بتانا چاہیے تھا، حضرت علی کو بتانا چاہیے تھا، اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہیے تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اور حضرت ابو بکر سے پہلے، ان سے پہلے کسی مقام پر یہ حدیث کسی نے پیش ہی نہیں کی، کسی نے نہیں پیش کی، خبر واحد سب سے پہلے یہ پیش کی. اور جب یہ حدیث پیش کی گئی لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ،
صدقتن یا صدقتن. صدقتن بھی بعض علماء نے لکھا ہے. المبسوط میں علامہ سرخسی نے بھی لکھا ہے کہ ہمارے بعض علماء جو ہیں صدقتن کے اس کے وارث نہیں ہیں انبیاء جو کہ صدقہ ہے، صدقہ کے وارث نہیں ہیں، باقی سب مال کے وارث ہیں. یہ باقی کتابوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ صدقتن کے لفظ ہیں. بہرحال دوسرا یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، مولا علی نے قبول نہیں کیا، اور حضرت عباس نے قبول نہیں کیا. یعنی خانوادہ عصمت و طہارت، خاندان رسالت نے اس روایت کو قبول ہی نہیں کیا. اب یہ جو مسلم میں یا اور سنی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی نے کہا جی کہ ہاں جی ہم نے یہ حدیث سنی ہے. جی بعض مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے، حالانکہ اگر انہوں نے یہ حدیث حضور سے سنی ہوتی تو حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا میراث کا، حضرت ابو بکر سے بھی کرتے رہے. اگر انہوں نے سنی ہوتی نہ حضرت علی مطالبہ کرتے اور نہ ہی یعنی حضرت عباس کرتے. حالانکہ حضرت عمر کے دور تک وہ اپنی میراث جو ہے وہ مانگتے رہے، لہذا ان کے ہاں اس روایت کی بھی کوئی حیثیت نہیں. وہ جو ہے کہ انہوں نے یعنی اقرار کیا ہے تو اس کے بارے میں بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عباس، اور یہ میرے سامنے ہے کتاب ہے تقریر بخاری شریف. یہ ہیں جی از افاضات حضرت اقدس مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث، اور جمع کرنے والے حضرت مولانا محمد شاہد سہارنپوری ہیں. انہوں نے یہ صفحہ 180 پہ یہ بات لکھی ہے. حاشیہ پہ یہ بات ہے کہ پہلے اشکال کا یہ جواب دیا گیا کہ انہوں نے یہ حدیث حضور اقدس کی زبان سے نہیں سنی. اچھا. اور مرسل صحابی چونکہ حجت ہوتی ہے اور مقبول ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کے سماع کی نسبت اپنی طرف کر دی تھی. جو حضرت عباس اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا جی کہ ہم نے سنی ہے، وہ صرف مرسل صحابی کی وجہ سے، کہ اگر کوئی صحابی روایت حضرت ابو بکر یعنی روایت بیان کرتا ہے تو وہ حجت ہے. لہٰذا ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اس کی کیا ہے نسبت کر دیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی تھی، لیکن وہ اسے خاص سمجھتے تھے. یعنی یہ حدیث اگر ہے بھی تو یہ خاص میراث کے بارے میں ہے، مثلا صدقہ کے بارے میں ہے. وہی ہے نا منقولہ اور غیر منقولہ جو اسی روایت پر یعنی سنی محدثین نے شارحین نے، حالانکہ علامہ ابن حجر مکی نے خود یعنی لکھا ہے کہ بی بی یعنی اس آیت کو یہ جو حدیث ہے اس کو وہ سمجھتی تھی کہ منقولہ جو صدقات ہیں یہ ہے ان کا یعنی وارث نہیں ہوتا، لیکن وہ غیر منقولہ جو ہے حضور کی جو غیر منقولہ مال ہے، زمین ہے جو غیر منقولہ، اس کی یعنی وراثت چلتی ہے. یہ ان کے مطابق یہ اس میں بھی ہے، باقی بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں اور ہاں جی یہ ہے نا جی، انہوں نے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی تھی، لیکن وہ اسے خاص سمجھتے تھے اور حضرات شیخین اسے بلا دلیل کے خاص نہ سمجھتے تھے، اس لیے ہر ایک اپنے مفہوم حدیث پر اڑے ہوئے تھے. پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا، انہوں نے مفہوم حدیث کو عام قرار دیا، تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ وہ اس حدیث کو خاص سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ بھی اس حدیث کو عام سمجھتے تھے. یہ دوسرے اشکال کا جواب ہی ہو گیا. تو مطلب یہ ہے
کہ ان کے ہاں یہ روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، ورنہ دوبارہ نہ جاتے نا۔ اچھا، یہ جو منقولہ اور غیر منقولہ کا ہے، یہ میرے سامنے الدر المنضود فی حل سنن ابی داؤد، یہ مولانا محمد عاقل، یہ مظاہر العلوم سہارنپور کے صدر المدرسین تھے اور شیخ الحدیث تھے، تو اس کو جمع کیا ہے مفتی ابو عمار عبد المالک، جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کراچی کے یہ استاد حدیث ہیں، انہوں نے اس کو، اور یہ صفحہ 436 پہ، صفحہ 436 پہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک، ہاں جی، رہا یہ جواب علامہ عینی نے مشہور شارح بخاری فلاں فلاں سے دیا ہے، یہ لکھتے ہیں جی کہ اس کا منشا یہ ہے کہ ان کے نزدیک ابو بکر کا استدلال صحیح نہیں تھا، کیونکہ فاطمہ کے نزدیک حدیث معول تھی، یعنی اس کی تعویل ہو سکتی تھی، اور وہ اس بارے میں تخصیص کی قائل تھیں، اور ابو بکر قائل بالعموم تھے، عموم خصوص سے مراد وہی فرق اور عدم فرق بین المنقولات و غیر المنقولات۔ اہل سنت کے امام لکھ رہے ہیں، محدث لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ بی بی اس کی تعویل کرتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ منقولہ جو مال ہے اس کی وراثت نہیں ہے بقول ان کے بقول، لیکن غیر منقولہ جو حضور کی جائیداد ہے اس میں وراثت ہے۔ یعنی یہ خود لکھتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی محدثین نے لکھا ہے، یہ میرے سامنے المرتضیٰ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، اس کی ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ کا خیال تھا کہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہ ہونے کا مطلب مال منقول، درم و دینار وغیرہ میں وراثت جاری نہ ہونا ہے، یعنی منقولہ مال میں وراثت نہیں ہے، لیکن غیر منقولہ جو جائیداد ہے اس میں وراثت چلتی ہے۔ یہ مولانا ندوی نے بھی اسی کی طرف یعنی اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے جی، لیکن یہاں معاملہ مال غیر منقول یعنی جائیداد و زمین کا تھا، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حکم کو عام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی تقسیم و حوالگی بھی صحیح نہیں سمجھی۔ یہ المرتضیٰ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، مجلس نشریات اسلام، کراچی سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 137 ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری میں یہی بات لکھی ہے، اسی باب و فرض الخمس کے تحت، جہاں فدق کی حدیث ہے، بی بی کا ناراض ہونا اور دربار اور مانگنے کے لیے جانا لکھا ہے، یا بندے کا بھیجنا، اور خود بھی گئی جی ارسلت کے بھی الفاظ ہیں اور جاعت کے بھی ہیں کہ بی بی خود بھی گئی اور بندہ بھی بھیجا، تو وہاں انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تصریح کیا ہے کہ بی بی اس حدیث کی یعنی تعویل کرتی تھیں، اور اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو یہ اس کی ثانوی حیثیت ہے، پہلے تو صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا شیعہ کتب میں جب وراثت چلتی ہے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ترکے کی وارث ہیں جی حضور کی، اور مولا علی علم کے وارث ہیں، جب صحیح و سند ہادیان برحق ائمہ اطہار علیہم السلام خانوادہ عصمت و طہارت نے خود فرمایا ہے، تو لہذا اصول کافی کی یہ جو حدیث ہے کہ
انبیاء جو ہیں وہ درم و دینار کے یعنی وارث نہیں بناتے، اس کا تعلق یعنی اہل علم سے ہے، وراثت سے نہیں ہے۔ کتاب الفرائض میں اس کا کوئی تعلق نہیں، اور سب محدثین نے اس کو، امام بخاری اور جتنے ہیں، کہ اس کو کتاب العلم میں درج کیا۔